كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے. ادھر سے دیکھا جائے تو آج 12 ربیع الاول ہے اور دن بھی جمعہ کا ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس دن کو ہمارے لیے اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ ہماری صبح ہو وہ بھی ہم اپنے نبی کے طریقے کے بغیر گزارے، شام ہو تو وہ بھی نبی کے طریقے کے بغیر گزارے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آیا جس دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا عمل کیا، تو ہمیں کس چیز کا حکم دیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں، مجھے یہ بتائیے کھانا آسان ہے کمانا مشکل ہے؟ کیوں جی؟ کھانا بڑا آسان ہوتا ہے، کمانا مشکل ہوتا ہے. عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، عام نام لینا آسان ہوتا ہے. کیوں جی؟ اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس دن کو اللہ کے نبی پاک جن کے ہم طریقے پہ چلتے ہیں انہوں نے اپنی ولادت کے دن، پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے، تو پھر ہم روزہ رکھیں گے کہ ہم زیادہ کھائیں گے؟ اس دن کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، سوموار والے دن، جس دن نبی پاک کی پیدائش ہوئی اس دن روزہ رکھا ہے. تو ہم روزے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ دیگے پکاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. پھر کیک بھی ایسا کہ بیت اللہ کی شکل بنائی، اس کو کاٹ دیا. گنبد خضرا کی شیپ بنائی، تصویر بنائی، تھوڑی دیر بعد اس کا تذکرہ کیا، تعریف کی، اور گھنٹے کے بعد اسی کے اوپر قریب پھیر دی. مجھے بتائیے یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے؟ یار ہم اہل سنت نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہے نا، سب کہیے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو کیا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کی شکل بنائیں اور پھر گنبد خضرا کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں؟ کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ ہم میٹھے چاول پکائیں، اس پہ وہ گنبد خضرا کی تصویر بنائیں، پھر اس کو کاٹ دیں؟ کیا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ میں آپ لوگوں کو اور نئی نسل کو، یہ جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ جو طریقے بیٹا آپ لوگ دیکھتے ہو یہ طریقے صحیح نہیں ہیں. آپ وہی کرو کہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، وہی عمل قابل قبول ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ عمل آپ کریں.
اگر کوئی نئی چیز اپنے سے کریں گے جس پہ نبی پاک کی مہر نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھو گی، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی اچھی بدعت ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ خدشات جو ہیں گناہ کے نہیں ہوتے، مجھے بتائیے پچھلے سالوں کے اندر جو انہوں نے ایک عورت کا روپ دے کے میلاد منایا، یہ طریقہ کس طرح کا ہے؟ یہ کوئی اہل سنت کا طریقہ ہے؟ اس سے کیا ہے؟ یعنی وہ عمل نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے برائی جنم لیتی ہو۔ توجہ میری طرف کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم پہ آئیں گے تو میں آپ کو باتیں صحیح واضح کر کے بتاؤں گا۔ کیا یہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو نہ عشق کا اظہار کرنے سے روکتا ہوں، نہ میں آپ کو اللہ کے نام کی دیگیں دینے کے لیے روکتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر کوئی ایک دیتا ہے تو وہ 4 دے، وہ عشق کا اظہار کرے، اپنے لحاظ سے کرو۔ اگر عشق کا اظہار کرنے سے اگر آپ کا صرف کام چلتا ہے اور اس پہ عمل آپ نہیں کرتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ اس کا وہ کامل دین ہے؟ آپ سے ہی میں سوال کرتا ہوں، آپ سے ہی میں جواب لیتا ہوں۔ ایک چودھری ہے، گاؤں کا چودھری ہے، وہ آپ کو کوئی کام کہنے کو کہتا ہے کہ آپ وہ کام کریں، اور اگر آپ وہ کام نہیں کرتے، چودھری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں جناب کام کیتا جے کہ نہیں چودھری صاحب میں کام تو کوئی نہیں کیتا، پر میں تواڈے نام دی چرچے بڑے کیتے ہیں، میں تواڈا نام بڑا پنڈا چلے ہے۔ کی قدر ہے، میں تینوں کہ تو کم کر جڑا میں آکھیا ہے، تو میرا نام لیندا رہے۔ نہیں سمجھ رہے، صرف اظہار کرنے سے، صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، تب چلے گا کہ جو خود نبی پاک نے عمل کیا ہے تو وہ ہم نے کرنا ہے۔ کیوں جی میں نے بات کو غلط کی ہے؟ صحیح کی ہے کہ عمل سے ہی کیا بنتا ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ کل قیامت والے دن یہی پوچھ ہونی ہے، ہاں میں کیا کر کے آیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، یہ میری باتیں صرف آپ تک نہیں پہنچتی، یہ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ ساری دنیا سنتی ہے اس کو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم آپ کو بتائیں گے، اگر میں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کروں تو وہ تذکرہ وہ کرنا ہے کہ جو قرآن نے کیا ہے، وہ تذکرہ کرنا ہے جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے، وہ تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا جو احادیث میں ملتا ہے، وہ میں آپ کو تذکرہ بتاؤں گا جو سند سے صحیح ثابت ہے۔ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں، اگر کوئی مولوی کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کو جھوٹے قصے سنا رہا ہے تو آپ اس کی بات نہ مانیں۔ میں آپ کو وہ اگر بات بتاؤں تو رات میں مجھے بتائیے رد و بدل ہوئی کہ نہیں جی؟ انجیل میں رد و بدل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زبور میں رد و بدل ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ میں رد و بدل ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر وہ کس سے نہ سنو۔ اگر میں اتنا آپ کو کہہ دوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ ہے، مان جاؤ، میرے نبی کا تذکرہ آسمانوں پہ ہے، مانو۔ زبور میں میرے نبی کی تعریف ملتی ہے، میرے نبی کا تذکرہ ملتا ہے، انجیل میں میرے نبی کا تذکرہ ملتا ہے، زبور میں میرے نبی کا تذکرہ ملتا ہے، مانو۔ لیکن جھوٹے کسے نہیں مانتے، لیکن قرآن کے اندر زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، سارے کے سارے صحیفے بھی ہیں، اور قرآن نے میرے نبی کی تعریف بیان کی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے ایک صفحے میں نہیں ہے، ایک سپارے میں نہیں ہے، ایک آیت میں نہیں ہے، ایک رکوع میں نہیں ہے، سارے کے سارے الف لام سے شروع ہو جاؤ، الف لام کی الف سے لے کے والناس کی سین تک میرے نبی کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے۔
تو ہم قرآن کی بات کریں گے نا، احادیث کی بات کریں گے، تو آج انشاءاللہ اسی کی بات کریں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح کر دوں کہ مشہور جو قول ہے نبی پاک کی ولادت کا، مشہور قول وہ 12 ربیع الاول ہے، راجح قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ میرا تاریخ کو مقرر کرنا، متعین کرنا یہ نہیں بنتا، جو مشہور ہے وہ کرو آپ، لیکن اسی مہینے کے اندر میرے نبی کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اس چیز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ سال کون سا تھا۔ دسواں کیڑا سا؟ ہاں وہ سال کیڑا سی؟ مہینے دا تے پتہ ہے نا، وہ سال کیڑا سی؟ علامے فامے دے ہی بڑے ہیں، پوچھو انہاں نوں جو عشق کا اظہار کرتے ہیں، ان سے صرف تاریخ ہی پوچھ لو صحیح جو ہے، وہ سال دا تے بنا پتہ ہونا چاہیے۔ سن لو پھر، وہ عام الفیل کا سال، اپریل کا مہینہ ہے، عام الفیل، عام الفیل یاد رکھنا۔ وہ عام الفیل کیا ہے کہ جس وقت ابرہ نامی آدمی نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا، جس کا تذکرہ قرآن میں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ جس وقت ابابیل آئے وہ ایک کنکر چھوٹا سا وہ پھینکتے تو بندے کے 2 ٹکڑے ہوتے، ہاتھی پہ آتا تو 2 ٹکڑے ہوتے۔ اس واقعے کے بعد 50 یا 55 دن بعد میرے نبی کی پیدائش ہوتی ہے، اور مہینہ ہوتا ہے اپریل کا، اور دوسرا کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ کیوں جی؟ کافی چیزیں کلیئر ہو گئی اور علم میں آپ کے اضافہ بھی ہوگا۔ اور اب میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی، ظاہری بات ہے کہ ربیع الاول ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کس طرح ہوئی۔ تو سب سے جو قریب بندہ ہے اگر ہم اس سے پوچھیں، آمنہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جو ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ سب بولیے، کیا نام ہے؟ آمنہ۔ اور والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اگر میں ان کا معنی کروں، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ ہے، اور آمنہ کا مطلب کیا ہے؟ امانت والی، امانت والی۔ فرمایا کہ ساری دنیا سے بڑھ کے، ساری دنیا سے حسین جو امانت ہے وہ آمنہ ہم آپ کے جھولی میں ڈالنے لگے۔ اب سنیے گا، جہاں پہ اگر میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی سننی ہے اور اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو میرے کہنے کے بغیر ہی آج آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ تذکرہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات سجی ہے، کیونکہ اللہ نے خود یہ سجائی ہے۔ اب میرا نبی ہے وہ آنے لگا ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے میں اب اپنے پاک پیغمبر کو بھیجنے لگا ہوں، میں نے دنیا کو سجا دیا ہے، میں نے اپنے پاک پیغمبر کو کیا بنا کے بھیجا؟ ارسلناکا، ارسلناکا بھیجا ہے، ارسلناکا شاہدان، شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور کیا جناب؟ نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجنے لگا ہوں، اور کیا ہے میرے بھائیو؟ وداعیا الی اللہ باذنہ، فرمایا یہ وہ پیغمبر ہے جو مجھے رب کی طرف بلانے والا ہے، اور وہ کون سا ہے؟
وسراجا منیرا۔ توجہ کرنا کس طرح کا حسین میرا پاک پیغمبر اس دنیا میں آنے لگا ہے۔ اب وہ کہنے لگا جو سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، دن بھی، رات بھی، ہر چیز جو چمکنے والی ہے وہ میرے نبی سے روشنی لے گی۔ وہ ہے میرا پیغمبر اب اس دنیا میں آنے لگا ہے۔ ہم آمنہ سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیے نا وہ کون سا ٹائم ہے کہ جس وقت میرے نبی اس دنیا میں آنے لگے ہیں۔ وہ ٹائم بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ٹائم ہے صبح صادق۔ کون سا ٹائم ہے؟ صبح صادق۔ ٹائم بھی کون سا بن گیا؟ صادق۔ ٹائم بھی صادق ہے۔ وہ ٹائم صبح صادق کس کو کہتے ہیں کہ جس وقت رات جاتی ہے دن آتا ہے۔ اب رات کہتی ہے اللہ، میں کہتی ہوں کہ یہ جو بچہ آنے لگا ہے یار، میں کہتی ہوں کہ رات میں آئے، مجھ میں آئے۔ توجہ کرنا، دن کہتا ہے کہ میرے اندر محمد مصطفیٰ آئے۔ اللہ فرماتا ہے میں تم دونوں کو یہ اعزاز دینے لگا ہوں۔ رات کو کہا کہ تم میرے محمد کا دیدار کرتے کرتے چلے جانا، اور میں دن کو کہتا ہوں کہ تم میرے نبی کا استقبال کرتے کرتے چڑھ جا۔ دن کا بھی اعتراض ختم ہو گیا، رات کا بھی اعتراض ختم ہو گیا۔ کہا کہ فکر نہیں کرنی، رات فکر نہیں کرنی، میں تمہیں اور بھی اعزاز دوں گا۔ فرمایا کیا اعزاز دوں گے؟ فرمایا دن کو کہا کہ میرا پاک پیغمبر دن کو پیدا ہوا ہے، اس دن کو میں میلاد بنا دوں گا، اور رات کو میں معراج بنا دوں گا۔ یہ ہے میرے نبی پاک کی ولادت، یہ وہ رات ہے صبح صادق کی رات، صبح صادق کا ٹائم ہے۔ میلاد کا مطلب ہے جی پیدائش، میلاد کہ میرے نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے، بس اس کا معنی یہی ہے۔ آگے جناب کیا ہے؟ جناب سنیے گا، اب وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی بھی آ گئی، توجہ کرنا۔ وہ وقت ہے گھر کے اندر غربت ہے، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ آمنہ کہتے ہیں اللہ اب میرے گھر کے اندر ایک بچہ آنے والا ہے، آج کے دن تو کوئی تیل بھی ہونا چاہیے کہ میں چراغ کو جلا لوں۔ سنیے سنیے، تیل بھی گھر میں موجود نہیں، کوئی چیز بھی گھر کے اندر موجود نہیں۔ توجہ کرنا، اللہ کہتا ہے آج کے دن تو جو چیزیں جل رہی ہوں گی میں اس کو بھی بجھا دوں گا۔ فرمایا اور میں گوارا بھی نہیں کرتا کہ جو محمد کی ماں ہے وہ بازار کے اندر جائے اور تیل لینے کے لیے جائے اور چراغ جلائے، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ جس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں روشن ہوں گی، توجہ میری طرف کیجئے، فرمایا اے آمنہ میں تو وہ پیغمبر دے رہا ہوں کہ اب دوسرے چراغ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ وہ چراغ ہے کہ جس کے سامنے سارے چراغ ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ چراغ ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی ضرورت ہے؟ کسی چراغ کے جلانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کی ماں کو یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جا کے بازار میں جائے اور تیل لے کے آئے، اس لیے کہ یہ دلیل نہ مل جائے کہ عورتوں کے لیے بازار میں جا کے میرے نبی کی تعریف کرنا جائز نہ ہو، عورتوں کے لیے۔ اور پھر میرے نبی کی ماں ہے، فرمایا آپ کے گھر کے اندر ہی روشنی آنے والی ہے۔ جناب جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمنہ کہتے ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں،
فرمایا کہ حضرت آمنہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا سی بھی درد نہیں ہوئی تو میری جولی میں محمد مصطفیٰ مسکرا رہے۔ سنو جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرما لگا ہوا ہے، کہو سبحان اللہ، ختنے ہوئے ہیں، ناخن کٹے ہوئے ہیں، غسل دیا ہوا ہے، اور مسکراتے مسکراتے کہا کہ میری جولی میں آ رہے۔ یہ ہے میرے نبی کی پیدائش اب ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اللہ ولادت بھی ہو گئی ہے، بڑا عجیب بچہ ہے، میں نے دیکھا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ دوسرے بچے ہوتے ہیں ختنے بھی نہیں ہوتے، غسل بھی نہیں ہوتا، سرما بھی نہیں ہوتا، اللہ ایک بات ہے اس کا ابا نہیں ہے، اس کو سیر کون کروائے گا، اس کو کھلونے کون لے کے دے گا؟ توجہ کرنا، اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنا حسین و جمیل پیغمبر دے دیا ہے تو پھر اس کے کھلونے جو ہیں وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ میں اس کے کھلونے چاند بنا دوں گا، سورج بنا دوں گا۔ اس کے کھلونے جو ہیں وہ ستارے بن جائیں گے، چاند بن جائے گا، اس کی کیا فکر کرتے؟ فرمایا اس کو سیر کون کروائے گا؟ فرمایا سیر کی بات کیا کرتی ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے اگر سبحان اللہ کی آئے تو میں آپ کو جملہ دے جاؤں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ کس طرح کی سیر کرواتے ہیں اپنے بچے کو، وہ دنیا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، دنیا کی سواری ہوتی ہے۔ فرمایا میں اپنے پاک پیغمبر کو سیر کرواؤں گا تو سواری جنت سے بھیج دوں گا۔ اللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا باپ بھی نہیں ہے، یتیم پیدا ہو گیا ہے، فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب سنیو، توجہ کرنا، اس طرح کی شان آپ نے دوسری مسجد سے سنی ہو یا نہیں، یہ سن کے شان ان لوگوں کو بتانا۔ فرمایا کہ سیر بھی ہو گئی، فرمایا حسین اگر دیکھنا ہے تو کس طرح کا؟ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ فرمایا دیکھنا آمنہ میں نے کس طرح کا پیغمبر تجھے دے دیا ہے، کس طرح کا لال تیری جولی میں ڈال دیا ہے، ذرا دیکھو نا، جب وہ سورج نکلتا ہے تو 7 رنگ لے کے نکلتا ہے۔ کتنے رنگ؟ وہ سورج نکلتا ہے تو 7 رنگ لے کے نکلتا ہے۔ توجہ کرنا، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس سمائی۔ ایک وہ سورج ہے جس کی وجہ سے تمہیں دن کے وقت دکھائی دیتا ہے، آپ اپنا کام بھی کرتے ہو، تمہیں دن کے وقت اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ توجہ کرنا، فرمایا ایک وہ سورج ہے جب وہ نکلتا ہے تو 7 رنگ لے کے نکلتا ہے۔ فرمایا وہ 7 رنگ لے کے نکلتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے پاک پیغمبر پہ، اپنے محمد کے چہرے میں ان 7 رنگوں میں اتنا حسن نہیں رکھا جتنا اپنے محمد کے چہرے میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے نبی کا حسین و جمیل چہرہ، جو سورج خود روشنی لیتا ہے، جو چاند خود روشنی لیتا ہے۔ آگے سنیے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا ملے گا؟
فرمایا تذکرے کی بات آئی تو تذکرہ بڑھا دوں گا، توجہ کرنا، کہا امانت دوں گا تو بے مثال دوں گا، دیانت دوں گا تو بے مثال دوں گا، شرافت دوں گا تو بے مثال دوں گا، امامت دوں گا تو بے مثال دوں گا، بادشاہت دوں گا تو بے مثال دوں گا، ہر چیز میرے نبی کو بے مثال دی ہے، باکمال دی ہے۔ اللہ، یہ میرے نبی کی تعریف اور شان ہے۔ آگے سنیے گا، فرمایا عالم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو یتیم بنایا ہے، یتیم پیدا کیا ہوا ہے، لیکن یتیم اس لیے بنایا کیونکہ آپ یتیموں کے سہارا بننے والے ہیں، اس لیے یتیم پیدا کیا ہے۔ ہر پیغمبر کی یہ تربیت ہے، ہر پیغمبر کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کے بعد نہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے تو یہ مکے کا دستور تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، تو اسی طرح پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب دیہات میں ان کو لینے کے لیے جو آتی ہے، وہ دائی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ کیا کہنے اور کیا مقدر اس کے، سنیے گا۔ اب جناب باری آتی ہے، لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اپنی اپنی سواریوں پہ آتے ہیں، توجہ کرنا، بڑی بڑی عمدہ سواری ہے، کوئی اونٹ لے کے آیا ہے، کوئی جناب گھوڑے پہ آیا ہے، لیکن دیکھا کہ وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں لوگ بچے لینے کے لیے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی سواری ہے، بڑی کمزور ہے، بڑی لاغر سی ہے، جناب دیر سے پہنچتی ہے، بڑے دیمک سے آتی ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ سب نے بچوں کو اٹھا لیا لیکن میرے نبی کو نہیں اٹھایا۔ اب حلیمہ سعدیہ کی باری آتی ہے تو اس کے خامد بھی ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہی بچہ ہمارے مقدر میں ہے، اسی کو اٹھا لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ حسینوں میں احسن ہے، حسینوں میں احسن ہے، جگہ یہ جو سو رہے ہیں، جو جمیلوں میں اجمل ہے، جو کمالوں میں اکمل ہے۔ فرمایا آنے دو، توجہ کرنا، جناب جو پہلے آئے، جناب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا گیا، دیکھتے کیا ہے، جو پہلے آئے تو پہلے ہی جانا ہے، جناب تیزی سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ہمارے پاس سے ایک سواری گزرتی ہے، وہ دیکھتی ہے، ذرا غور سے دیکھتے ہیں، یہ تو حلیمہ نہیں ہے، دیکھا کہ وہی جو لاغر ہے، وہ سواری جو لاغر ہے کمزور ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ریگستان کا جہاز جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا یہ تو لاغر ہے۔ دوسروں نے ساتھ ملنے کو کہا تو کہا حلیمہ ہمیں بتائیے نا کہ سواری تو نہیں بدل رہی، توجہ کرنا، جملہ دینے لگا آپ کی آواز آنی چاہیے، کہا یہ سواری وہی ہے لیکن میں نے سوار بدل لیا ہے، یہ سوار میں نے بدلا ہے۔ اگر میں یہاں پہ یہ بات کروں کہ جس سواری پہ میرے نبی پاک چڑھ جائیں تو وہ سواری باکمال بن جائے، تو جس کندھے پہ میرے نبی پاک سوار ہو جائیں حضرت ابوبکر صدیق، تو اس کی کیا شان، کیوں جی؟ یہ ہے وہ حلیمہ سعدیہ۔ جناب اب تھوڑی خدمت کرتے ہیں، گھر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی ایک بہن ہے، اس کا نام جو مشہور ہے وہ ہے شیمہ بہن۔ اب ظاہری بات ہے وہی ان کو جو کھلایا کرتے تھے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، تھکے تے نہیں ہو، بس کر دیے، اچھا اب جناب ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری بکریاں تھیں، تو پہلے میں بکریاں چرایا کرتی تھی، تو نہ وہ سیر ہو کے آتی ہیں، رج کے نہیں سن ہونیاں تے جڑے کوئی جنگلی جانور سن تے نہ وہ کھلون دے ہیں بکریاں، لیکن میں ویکھیا ایک دن کہ جدوں میں بکریاں لے کے آئی
تے نال اے میرے نال میرا بھائی ہے جدا نام محمد ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں میں نال لے کے آنی تے ویکھیا کہ جنگلی جانور بھی نال نال اور میں انہاں نوں جس طرح لے کے جانی وہ اپنی مرضی دے نال چردے نے تے شام نوں میں وینی کہ سیر ہو کے بھی آ جاندے نے اور اے بھی وینی کہ انہاں دے تھنا دے اندر دودھ اینا کو ہوندا کہ جیڑا اج تو پہلا کدی نہیں ہویا۔ اے میرے نبی دی ولادت ہے، اے میرے نبی دی شان ہے، اور میں ایتھے کہنا کہ اگر میرے نبی دی شان ہے تسی عشق دا اظہار کرو، تانوں کوئی نہیں روکدا، لیکن طریقہ صحیح اپنا، بس میں تانوں کسے نوں نہیں روکدا، طریقہ صحیح اپنا۔ میرے نبی دا اظہار کر سکدا، انہاں دی کوئی تعریف بیان کر سکدا، کوئی مکمل کر سکدا، کوئی نہیں کر سکدا۔ بس ایہو ہی ہے کہ جڑا ساڈا حصہ جڑا ہے تھوڑا جا حصہ اللہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے وچ پے جائے۔ اور آگے جناب پھر جناب نام کی رکھیا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام رکھیا، اور رکھیا کی نام رکھیا؟ سب تو پہلا نام کی رکھیا؟ سارے بولو نا، اللہ دے نبی دا نام کی رکھیا؟ ہیں سارے صحیح کنفرم بولو، ہاں جی کی نام رکھیا؟ سب تو پہلا نام محمد رکھے، ٹھیک ہے؟ محمد نام یہ 4 دفعہ قرآن دے وچ آیا ہے، اور احمد بھی میرے نبی دا نام ہے اور ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے؟ محمد نام کیوں رکھیا؟ محمد نام کیوں رکھیا؟ فرمایا کہ ساری دنیا دے لوگ رل جان، سارے بندے رل جان تے میرے نبی دی تعریفاں کردے رہن، ہر چیز ختم ہو جائے لیکن میرے نبی دی تعریف ختم نہ ہو۔ اور اگر میں محمد دا معنی کراں تے فرمایا محمد دا معنی کیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ محمد النبی کان مرتن مرہ بعد مرہ، فرمایا محمد دا معنی ہے سن لو کہ جدی بار بار تعریف کیتی جائے اور ہر چیز تعریف کرے، کوئی رات نو کرے، کوئی دن نو کرے، بندے کرن، انبیاء کرن، اولیاء کرن، کتب کرن، ابدال کرن، سارے کرن اور سارے ختم ہو جان پر میرے نبی دی تعریف ختم نہ ہو، پھر جا کے محمد بن جائے، اے نام رکھے۔ اس تو پہلا بھی روایت دے اندر آتا ہے کہ محمد نام رکھے کچھ لوگاں نے، اور ایہو ہی سمجھ کے لوگاں نے رکھے کہ شاید او والا جڑا ہے نبی ہونا ہے وہ وسیع بن جائے، لیکن انہاں دے مقدر چ نہیں بلکہ اے آمنہ دا لال محمد ہے۔ اور آگے پھر بڑے ہوتے گئے، 4 سال کی عمر میں اس وقت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو بچے اور نبی پاک کی بہن جو ہے وہ کھیل رہی تھی، تھوڑی دور جا کے فرشتے آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس وقت چاک کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سینے کو چاک کیا گیا۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور ساتھ میں جو لوتھڑا تھا اس کو کاٹ کے شیطانی جو تھا اس کو بہر کر دیا، پھر ڈال دیا گیا، پھر اس کو سلائی کر دیا گیا۔ یہ بات جو ہے بچوں نے چھوڑ ڈال دیا اور حلیمہ جو ہے وہ باغ کی آتی ہیں اور ان کا خامد بھی باغ کی آتا ہے، بچوں نے چھوڑ کر دیا، دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ نے علم اور حکمت سے بھرپور کر کے بھر کے پھر دل کو ڈال دیا۔ یہ اس وقت جو ہے سینے کو چاک کیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہوئی، کہا کہ لگتا ہے یہ جو میں نے کمالات دیکھے ہیں اس بچے کے اندر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جناب واپس جو ہے آمنہ کی جھولی میں لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ جناب اب وہ حضرت آمنہ جو ہیں مدینے جانے کے لیے جاتی ہیں، اب وہ مقام آتا ہے، ساتھ میں ان کی ایک لونڈی ہے جس کا نام ایمن ہے، وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ چلو یہ
اپنے ابا جان عبداللہ کی قبر بھی دیکھ رہے ہیں، ابوا کے مقام پہ ان کی والدہ کا بھی جو آمنہ ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا قریب کا وقت ہے فوت ہونے کا، تو ام ایمن کے حوالے کر دیا۔ یہ جناب دیکھیے کہ بے سہارا ہے میرے نبی پاک۔ مجھے بتائیے کہ 6 سال کی عمر ہے، یہ سہارا جو ہے کیوں چھینا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ سارے سہارے چھوڑ کے اے میرا محبوب تو میرا محبوب ہے، ہم نے تیرے ساتھ محبت کی ہے، تو سب سے محبت نکال کے میرے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کا تو نے سہارا بننا ہے، اور اگر یہ تیرے سارے سہارے ختم ہو چکے ہیں تو میں رب العالمین کا سہارا تیرے ساتھ۔ فرما نہ دیا پھر ساتھ الگ یجد کا یتیمن فآویٰ۔ یہ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے، ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد جناب جوان ہوتے ہیں، جوانی کے وقت جو ہے میرے نبی پاک کی عمر ہوتی ہے 25 سال۔ اس وقت ان کو جو لقب ملتا ہے وہ کون سا لقب ملتا ہے بتائیے؟ صادق کا اور امین کا لقب ملا میرے پاک پیغمبر کو۔ لوگ ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کا وقت ہے، وہ سب کچھ اللہ پاک نے ان کو دے دیا، شادی رہ گئی نا، سب کچھ تو مل گیا، اب شادی رہ گئی ہے۔ دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا حصہ تھے۔ ان کی باندی جو تھی کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اس سال آپ کو نفع ہوا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جس کا لقب یہ ہے، جس کو صادق اور امین کہتے ہیں، اس کا نام محمد ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے تجارت میں نفع ہوا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اس بندے کو بلانا چاہتی ہوں اور میں میٹنگ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی پاک کو بلایا اور خود شادی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ باندی کو کہا کہ میں اب ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہی باندی جو ہے اور ان کا غلام بھی وہ کہتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ حق مہر نہیں ہے، کہا کہ اس کی ٹینشن نہ کریں، آپ جو ہے نا شادی کا اگر ہے آپ کا پروگرام تو شادی آپ کی ہم کروا دیتے ہیں۔ کہا کس سے؟ کہا کہ وہی جس سے آپ تجارت کرتے ہیں۔ کہا امیر عورت، اتنی امیر عورت وہ نہیں مجھ سے کرے گی۔ کہا کہ ان کو یہ نہیں نا پتا کہ ان کی تمنا بھی دل کے اندر آپ سے ہی ہے، آپ ذرا ہاں تو کریں نا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ہاں کی تو جناب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ادھر سے دولہا بن کے جاتے ہیں، ادھر سے نکاح ہوتا ہے، نکاح کر کے نا اب اٹھنے لگتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا تو بغیر کھانے کے نہ جائے، بلکہ میں یہ کہتی ہوں آپ بھی کھانا کھائیں، اور جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ میرے اونٹ ہے یہ ذبح کرے، یہ بکریاں یہ ذبح کرے، ان کے ساتھ جناب آپ بیٹھ کے محفل لگائیں، اور جناب یہ کیا ہو گیا؟ ولیمہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ جناب یہ محبت تھی ان کے ساتھ۔ تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ جب بھی ہم دیکھتے کبھی نہ روتے، اللہ کے پاک پیغمبر تو جب بھی دیکھا تو جب رویا کرتے تھے تو کہتے کو آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ مجھے خدیجہ یاد آتی ہے۔ کہا کہ دیکھیے نا کہ آپ کو ہم کنواری بھی مل گئی ہیں، آپ کو شادی شدہ بھی مل گئی ہیں، آپ کی اتنی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن آپ اس کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے پاس کچھ نہ تھا، میرا سہارا کچھ نہ تھا، تو خدیجہ میرا سہارا تھی۔ جس وقت لوگ مجھے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، تو اقرار خدیجہ نے کیا تھا، اور جس وقت میرے پاس مال نہ تھا تو مال لٹایا خدیجہ نے۔ وہ جس وقت میں غمخوار تھا وہی غموں کو راحت میں تبدیل کرتی تو وہ خدیجہ کرتی، میں اس کو کیوں نہ یاد کروں؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلسلہ تھا۔ اور جناب یہ تذکرہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سیرت ہے، یہ پیغام ہے، یہ میں نے آپ کو شان بتا دی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے
کہ اگر میرے نبی کی شان اتنی ہے تو کیا صرف مجھے بتائیے کہ ایک دن بازار میں گزرنے سے، تھوڑی سی جنیاں لگانے سے، ایک دفعہ کیک کاٹنے سے، ایک دن تعریف کرنے سے، کیا مجھے بتائیے اس نبی کی تعریف پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کا ہر دن بھی 12 ربیع الاول ہے، ہر رات ہی میرے نبی کی 12 ربیع الاول ہے، ہر سال ہی میرے نبی کی 12 ربیع الاول ہے، ہر دن کو آپ منا سکتے ہو، ہر وقت ہی میرے نبی کی تعریف بیان کر سکتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں سنیو، میرے نبی کی تعریف کو ایک دن میں خدا را متعین نہ کرو، محدود نہ کرو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو اپنے نبی سے عشق کرنے والے ہیں، اور ان کی تعریف کو ہم کیا محدود کریں گے؟ مجھے بتائیے، محدود کریں گے؟ محدود نہیں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح جو عمل ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔